إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کریم کی توفیق سے صبح کی نماز با جماعت نصیب ہوئی۔ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں حاضری ہو رہی ہے، اور آج یہ تیسری محفل میلاد ہے اور اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضور کے میلاد کی برکت سے جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما بردار بنائے، خدا شناس بنائے۔ اللہ اپنا عرفان اپنے نبی کا عرفان عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے مشہور سورہ کی مشہور آیت مجیدہ پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا ہے۔ تو رفعت کے معنی بلندی کے ہیں۔ رفعت ذکر کا معنی ہوگا کہ ہم نے آپ کا ذکر بہت ہی بلند کر دیا ہے۔ اب جب اللہ نے ذکر اونچا کر دیا ہے، اب اس کو کوئی نیچا تو کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے بلند کیا ہے تو اس کو کوئی پست تو کر نہیں سکتا۔ پست کرنے والے خود پست ہو گئے، ذکر مٹانے والے خود مٹ گئے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ برفانہ لک ذکر کہہ سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول بالا تیرا۔ بلکہ جمعہ میں میں نے گفتگو اس پر کی تھی، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، مگر چرچے پہلے ہو رہے ہیں، تذکرے پہلے ہو رہے ہیں، جبکہ دستور تو یہ ہے دنیا کا کہ پہلے کوئی آتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ کچھ بنتا ہے، تو وہ کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو پھر اس کے تذکرے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ لیکن کمال مصطفی دیکھیے، شان محمدی دیکھیے کہ سبحان اللہ، ابھی دنیا میں آئے نہیں، چرچے پہلے ہیں، تذکرے پہلے ہیں۔ ہر نبی حضور کا ذکر کرتا آیا، ہر پیغمبر اپنی امت کو حضور کے محاسن سے، حضور کے محامد سے، حضور کی شانوں سے، بلکہ حضور کی امت کی شانوں سے بھی آگاہ کرتا آیا۔ حضرات محترم، میں آج آپ کو طبہ ہمیری، ویسے عام طور پہ ہمیری کہہ دیتے ہیں، لفظ ہمیر ہے، تو جب لفظ ہمیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیری یا نسبت کی لگا کر ہمیری پڑھیں گے۔ تو طبہ یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو طبہ کہہ دیتے تھے، جیسے چین کا بادشاہ ہوتا تھا اسے خاقان کہتے تھے، جیسے مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، جیسے روم کا جو بادشاہ ہوتا تو اسے کیسر، نام کوئی اور ہوتا لیکن اسے کیسر روم کہتے، اور فارس کا، ایران کا جو بادشاہ ہوتا اسے کسریٰ کہتے۔ تو خیر وہ طبہ اول جو پہلا یمن کا وہ ایک بادشاہ تھا اس کو طبہ اول کہتے ہیں۔ تو وہ فتح کرنے کے لیے نکلا، ہر ایک کو ایک جنون ہوتا ہے کہ میں دنیا کو فتح کروں۔ وہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ 2.5 لاکھ لشکر، آدھا لشکر اس کا سواروں پر مشتمل اور آدھا لشکر کم و بیش پیادہ، چلتے چلتے وہ مکہ پہنچا۔ مکہ سے باہر کے یہاں اس نے کوشش کی، یہاں کیونکہ وہاں کے لوگ نے اس کی بات نہ مانی، وہ غصے میں آیا، اس نے ارادہ کر لیا کہ جو ان کا مرکز ہے میں اس کو گرا دوں گا۔ اس نے یہ نیت کی تو ایسی بیماری لگی کہ اس کے ناک سے، اس کے منہ سے، کان سے خون بہنے لگا۔ تو اطباء ساتھ ہوتے تھے، علماء ساتھ ہوتے تھے، بڑے بڑے، یعنی اب 2.5 لاکھ کا لشکر ہو،
خیمے انتظامات، کوئی بیمار ہو سکتا ہے تو اطباء بھی ساتھ، علاج معالجہ بھی ساتھ، اس کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ تو اس نے بڑا علاج کروایا لیکن آرام نہ آیا، تو ایک دانا و بینا حکیم نے تنہائی میں پوچھا کہ اے بادشاہ، یہ بتاؤ تم نے کوئی بات تو نہیں سوچی؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان کا مرکز گرا دوں گا، میں ان کا مرکز خانہ کعبہ گرا دوں گا۔ فرمایا یہ تو تم نے غلط بات سوچی، یہ تو بڑا معظم جگہ ہے، یا یہ محترم جگہ ہے، یا ان سے لڑنا، یہ تو خانہ کعبہ کے متولی لوگ ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہ تو بڑی عظمت ہے، آپ نے یہ کیا سوچ لیا؟ آپ توبہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے۔ تو توبہ کی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر یہاں سے کوچ کیا، مدینہ منورہ پہنچے، اللہ اکبر، وہاں کچھ لوگ قیام کیا، کچھ روز قیام کیا، اور وہاں چونکہ ابھی زیادہ آبادی نہیں تھی، جو تھے لوگ وہاں کے، تو چونکہ عرب مہمان نواز تو ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے کھجوریں وغیرہ پیش کیں، تو کوشش کی، محاصرہ کیا، لیکن وہاں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ تو ناکام و نامراد ہو کر جب واپس چلنے لگا، تو جو اس کے لشکر میں 400 علماء کرام تھے، انہوں نے ساتھ جانے سے، واپس جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو کہا بھئی کیا وجہ ہے؟ ہم آپ کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور عزت و توقیر میں کوئی ہم آپ کی کسر نہیں چھوڑتے، آخر وجہ کیا ہے کہ تم لوگ اسائسیں چھوڑ کر وطن میں، یمن میں بہت ساری سہولتیں، اور آپ کو ہر طرح کی آسائش، وہاں آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر ہے، یہاں تو بس ٹھیک ہے یہ کھجوروں کے باغ ہیں، تو اتنی وہ آبادی نہیں ہے، تو اتنی سہولتیں چھوڑ کر تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے۔ آپ پیدا تو مکے میں ہوں گے، آپ حضرت عبداللہ کے ہاں پیدا ہوں گے، حضرت آمنہ کی گود میں حویدہ ہوں گے، اور ہجرت فرما کر اسی مقام پر آپ تشریف فرما ہوں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی زیارت کر لیں، ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ اللہ اکبر، چلیے اگر ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری اولادیں دیکھیں گی۔ دیکھیے کتنی حضور سے محبت ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے حضور تشریف لا چکے۔ وہ تو امیدیں کر رہے تھے نا کہ حضور تشریف لائیں گے تو ہم ان کی زیارت کریں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر، تو اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس نے حکم دیا ٹھیک ہے جی گھر بنائے جائیں، اور اس نے وطن سے بہت کچھ منگوا لیا، خزانے منگوا لیے، اہتمام کیا، اس نے 400 گھر بنوائے، 400 گھر بنوائے، اور لونڈیوں کو آزاد کر کے یا خرید کر کے علماء کے ساتھ ان کے نکاح کر دیے، اور ایک 2 منزلہ مکان بنایا، 2 منزلہ مکان بنایا۔ اللہ اکبر، اور جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے سپرد کیا، اور ایک خط بھی لکھا حضور کے نام، حضور میں نے آپ کی عظمت سنی، حضور میں نے آپ کی شان سنی، میں نے آپ کا مقام سنا، اور علماء نے بیان کیا، میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، میرے دل میں آپ کا احترام پیدا ہو گیا، مجھے بھی شوق ہے اگر میری زندگی میں آپ تشریف لائے، زندگی نے وفا کی، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوں گا، ہو سکتا ہے میں آپ کا وزیر بھی بن جاؤں، اللہ اکبر، آپ کا خلیفہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر، اس نے ایک خوبصورت خط لکھا، حضور میں آپ کے تشریف لانے سے ہی پہلے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس نے یہ خط لکھا
اور مدینہ کے در و دیوار کو گواہ بنایا۔ اے مدینہ کے در و دیوار گواہ ہو جاؤ، جس محبوب نے آنا ہے میں نے 400 علماء کی زبانی ان کی آمد سنی ہے، گواہ ہو جاؤ میں ان کے آنے سے پہلے ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ، اے ریت کے ٹیلو گواہ ہو جاؤ، اے ریت کے ذروں گواہ ہو جاؤ، اے سمندر کے قطروں گواہ ہو جاؤ، اے آسمان کے ستاروں گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اے کھجوروں کے درختوں گواہ ہو جاؤ، اے مدینہ کے در و دیوار گواہ ہو جاؤ میں ان کے آنے سے پہلے ان پر ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر، وہ خط دیا اور خط لکھ کر انہوں نے بڑے عالم کو دے دیا، تو پھر یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھیے یہ ایک سوچ تھی کہ حضور کے آنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں گھر بھی موجود ہو، جو جہاں ماشاءاللہ حاجی حضرات بیٹھے ہیں اور جو عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اب چونکہ عام آدمی کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایک ایک بات کے متعلق پوچھے، یہ تو وہی پوچھتا ہے جس کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے مجھے 4 بار حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بظاہر تو چھوٹی ہیں لیکن تاریخ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جو ہی آپ باب السلام سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دیں، سنہری جالیوں کے سامنے آپ حاضری دیں، سلام پیش کر کے پھر باب بقی کی طرف سے آپ نکل جائیں، جو ہی پہلا وہ جو پلر آتا ہے، وہ جو ستون بنے ہوئے ہیں دائیں ہاتھ میں، پہلا ہی یہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ اور چلتے 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 پھر وہ مکان کن کے پاس آیا؟ جب حضور کا دور آیا تو وہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اور ادھر حضور نے ہجرت فرمائی۔ مختصر کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور اہل مدینہ کو خبر پہنچی کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کو اپنی شان کے مطابق، حیثیت کے مطابق سجانا شروع کر دیا، صفائی ستھرائی شروع کر دی، گلی کوچے صاف کر رہے ہیں۔ اللہ کو امیر اپنے شان کے مطابق، غریب اپنے شان کے مطابق، کہ ہو سکتا ہے محبوب کا یہاں نزول اجلال ہو جائے، ہماری کٹیا کے اندر، ہماری جھونپڑی کے اندر بھی حضور آ جائیں۔ تو سبحان اللہ، تو حضرات محترم ہوا کیا؟ حضور جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو نقشہ احادیث میں کھینچا گیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم ينادون یا فطرک ينادون یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کے لیے، اور یہ جو جلوس آ رہا تھا اس کا نظارہ کرنے کے لیے مرد و خواتین چھتوں پہ چڑھ گئے، اور چھوٹے چھوٹے بچے، غلمان اور خدام گلی کوچوں میں پھیل گئے، اور کیا نعرے لگا رہے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اشتیاق کا یہ عالم تھا، شوق کا یہ عالم تھا کہ اہل مدینہ مرد و خواتین ثنیت الوداع کے مقام پر آتے اور ان کی نگاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر لگی ہوتی کہ محبوب نے اس راہ سے آنا ہے۔ محبوب نے، آپ قباء گئے ہوں گے نا، قباء، تو مکے سے سبحان اللہ مدینہ آئیں تو وہی قباء کا راستہ ہے، تو پہلے مسجد قباء آتی ہے، کیونکہ حضور یہاں تشریف فرما ہوئے۔ میں نے اس جگہ کی بھی زیارت کی ہے جہاں حضور پہلے بیٹھے، پھر مسجد قباء بنے۔ حضور سبحان اللہ جس قبیلے میں چند روز قیام کیا، پھر مدینے میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ تو ہم تو پھیل جاتے تھے،
بہت ساری باتیں، کیونکہ ایک اشتیاق ہوتا ہے. میں نے سفر نامہ بھی لکھا ہے عقیدتوں کا سفر، اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن وہ ابھی چھپا نہیں ہے. سفر طائف تو چھپ گیا ہے. طائف کا جو سفر ہمارا تھا وہ تو جنہوں نے پڑھا ہے وہ پڑھا ہے. باہر کے بعد لوگوں نے پڑھ کرنا ان کو شوق پیدا ہوا یار طائف ضرور جانا ہے، طائف ضرور جانا ہے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شاہ جی آپ کی کتاب نے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنی باتیں ہیں وہاں، تو آپ نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم یہاں بھی گئے، ہم یہاں بھی گئے، ہم یہاں بھی گئے. ہم نے یہ بھی زیارت کی، ہم نے طائف میں یہ بھی زیارت کی. حضرت عبداللہ بن عباس کے مزار پر حاضر ہوئے اور پھر اماں حلیمۃ السعدیہ بنو سعد میں گئے. وہاں سے طائف سے پھر 60-70 کلومیٹر دور ہے بنو سعد، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب یعنی وہ شیر خارگی کا جو عالم تھا، دودھ پینے کا جو زمانہ تھا، وہ وہاں گزرا. وہاں وہ اصلی صورت کے اندر وہ آج مقامات موجود ہیں. یقین کیجئے وہ ذرے چمک رہے تھے اور خوشبو مہک رہی تھی کہ میرے آقا کے یہاں ننھے منھے قدم آئے تھے. آج بھی وہ ذرے چمک دمک کر گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی ہم پہ چلا تھا. حضور پتھروں پہ چلے تو ان کو بھی سبحان اللہ پھول بنا دیا. تو میں پلٹ کر آتا ہوں، عرض کرتا ہوں میرے محترم بزرگوں، ہر ایک کی خواہش ہے حضور ہمارے گھر میں آئیں، ہر ایک کی خواہش ہے حضور ہمارے گھر جلوہ گر ہوں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ تم اس کا راستہ چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ. فرمایا یہ جو اونٹنی ہے نا، اونٹنی جس پہ آپ سوار تھے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے، کس کے گھر بیٹھنا ہے، کس کے گھر کے آگے بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے. چھوڑ دو، اس کو پتہ ہے. سبحان اللہ. دوستو جس اونٹنی پر محبوب سوار ہو اس کو تو اپنی منزل کا پتہ ہے کہ میں نے کہاں رکنا ہے. تو جو سوار ہے، جو اونٹنی والا ہے، اس کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. اب دیکھیے بعد لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ حضور ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں، مگر اونٹنی جا رہی ہے. چلتے چلتے سبحان اللہ جب یہ مقام آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری جہاں موجود تھے، سبحان جو گھر تھا، یہاں آ کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور خوب کہا. غالباً سائم چشتی کا شعر ہے، کتنے خوش وقت کلی سی ایوب دی، جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی. کیڑی خوش وقت کلی سی ایوب دی، جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی. نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے. اللہ اکبر. تو حضرات محترم حضور اترتے ہیں، ابو ایوب انصاری استقبال کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اے ابو لیلہ، اشارہ کرتے ہیں کہ وہ خط لاؤ. سبحان اللہ. وہ حضور کو خط پیش کرتے ہیں، خط پیش کرتے ہیں. ابو لیلہ کہتے ہیں میری کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی. جو ہی میں نے وہ طبہ ہمیاری کا خط پیش کیا جو 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا، 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا، وہ نسل در نسل چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا. تو آپ نے اپنے اس خادم سے کہا کہ وہ خط لے آؤ. جب وہ خط لے کے آیا حضور کو پیش کرتا ہے. حضور اپنے مبارک ہاتھوں میں وہ خط لیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انت ابو لیلہ، انت ابو لیلہ. وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں تو دیکھتا ہی رہ گیا. آج پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے، تو میرا نام تک جانتے ہیں. اللہ، میں تو چہرہ تکتا رہا کہ یہ کاہن بھی نہیں ہے.
اللہ اکبر، یہ تو پھر اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب تفصیلات کا وقت نہیں، میں یہاں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، حضور نے خط پڑھا، یہ ساری باتیں میں لکھی ہوئی تھیں، تو حضور خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا لا تسبوا الطبع فإنہ قد اسلم، فرمایا طبع حمیری ہمیری کو گالی نہ دینا، وہ تو مجھ پر اسلام لا چکا ہے، سبحان اللہ، مجھ پر اسلام۔ دیکھو کتنے دیوانے تھے، وہ انتظار میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی سن سن کر سبحان اللہ جھومتے ہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی عظمت والے نبی کے امتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد